حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ربیع الاول کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ربیع الاول کے مہینے میں حضور علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ربیع الاول کے مہینے میں حضور علیہ السلام کو اس دنیا سے رخصت فرمایا۔ فرماتے ہیں وفات اور پیدائش یہ دونوں اکٹھی ایک مہینے میں کیوں رکھی گئی؟ اس کی وجہ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں ایک بار یہی بات سوچ رہا تھا تو اللہ پاک نے میرے دل پر ایک الہام نازل فرمایا، وہ یہ ہے گویا اللہ پاک امت کو فرما رہے ہیں کہ وفات یہ دکھ کی بات ہے، پیدائش یہ خوشی کی بات ہے۔ تو حضور کی پیدائش اسی مہینے میں، جی چاہتا ہے بندہ خوشیاں منائے، وفات اسی مہینے میں، جی پر غم غالب ہو جاتا ہے، تو اب کیا کریں؟ تو فرمایا اس طرف اللہ نے اشارہ کر دیا کہ نہ خوشی میں حد کو کراس کرو نہ غمی میں حد کو کراس کرو۔ خیر الامور اوسطها، درمیانی درجہ یہ بہتر درجہ ہے، نہ اسے یوم العید بناؤ نہ اسے یوم الحزن بناؤ، نہ اسے خوشی کا دن کہو اور نہ اسے غمی کا دن کہو۔ اس دن ایک دوست مجھے کہنے لگا مولانا آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر عید نہیں مناتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی جو بندہ عید منائے وجہ اس سے پوچھتے ہیں، بھئی آپ یہ عید کیوں منا رہے ہیں؟ جو نہ منائے اس سے وجہ کیوں پوچھی جاتی ہے؟ پھر میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا دیکھو عید کسی عبادت کے ساتھ ہوتی ہے، بغیر عبادت کی عید اسلام میں موجود نہیں ہے۔ عید الفطر ہے تو یہ روزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، عید الاضحیٰ ہے تو قربانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ میلاد النبی کو عید کہتے ہیں تو یہ کس عبادت کے ساتھ جڑی ہے وہ آپ مجھے بتا دیں، عید میں مان لوں گا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضور علیہ السلام اپنا میلاد مناتے تھے اس دن روزہ رکھ کر، عید کی خوشی تو حضور نے روزہ رکھ کے منائی ہے۔ میں نے کہا یہ دلیل میری ہے آپ کی نہیں ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس دن حضور نے روزہ رکھ کر خوشی منائی ہے، یہ آپ کے گلے میں فٹ ہو جائے گی۔ ہر بندہ سمجھتا ہے جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی دلیل آپ کے حق میں ہے؟ تھوڑی سی بندہ سمجھے، تھوڑا سا بندہ غور کرے تو مسئلہ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔